اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کا حکم مانو، میں اس سے بہتر ہوں تو جو یہ کہے وہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد ہے، اس سے بچو، کیونکہ یہ غرور ہے، برباد ہونے کے لیے یہ فکر ہی کافی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے۔ اس میں لمبے چوڑے شعور کی بات نہیں، آپ جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی بن کر مر جائیں اور یہاں کا علم یہیں چھوڑ دیں۔ ایسا کریں اپنے آپ کو بچہ جیسا کر لیں، یعنی بچے کی طرح معصوم۔ کل اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکے تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ ایک وقت تھا آپ اچھے بن سکتے تھے مگر آپ بن نہیں پائے۔ نفس کبھی کچھ فائنل نہیں ہونے دیتا۔ نفس ایسی چیز ہے جو آخری دم تک بڑے بڑے عبادت گزاروں کو ڈس لیتا ہے۔ تو آپ اپنے خیال کی اصلاح کو مکمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ضرور استعمال کریں۔ مثلا آپ ہمیشہ باوضو رہیں، آپ کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی۔ روح کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو نفس کی دسترس میں نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نفس میں پرواز نہیں ہے۔ آپ کا نفس روح کو اشارہ دے سکتا ہے کہ آپ پرواز کر لو۔ نفس روح کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ جب نفس روح کو چھوڑ دے تو روح کی پرواز بلند ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا انہوں نے روح کو کیسے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا ہم نے اپنی جسمانی خواہشات کو ترک کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کئی ماہ تک کھانا ہی نہیں کھایا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی ماہ تک گفتگو نہیں کی، یعنی وہ بولے ہی نہیں۔ کچھ لوگ عرصہ دراز تک پیدل چلتے رہے اور کچھ لوگ سارا سال درود شریف پڑھتے رہے۔ ایک درویش نے دوسرے سے پوچھا کہ صبر کا کیا مقام ہے؟ تو درویش نے کہا اللہ تعالیٰ دے تب بھی راضی اور نہ دیں تب بھی راضی۔ پہلے درویش نے کہا یہ تو صبر کا مقام نہ ہوا، یہ تو عام جانوروں والی بات ہوئی۔ اگر ان کو کھانا دو تو تب بھی راضی اور نہ دو تو تب بھی راضی، اور اس جانور کا نام ہے کتا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ ایک مرا ہوا انسان ایک میت بن جاتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، بس اللہ کی سن سکتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اس کا نفس مر جاتا ہے، اور جس کا نفس مر جائے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں اس لیے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ واصف علی واصف نے یہ جو لائن لکھی ہے، اس کا جو مین تھیم اٹھایا ہے وہ ایک کہانی سے اٹھایا ہے۔ اس کہانی میں یہ بتایا گیا کہ ایک سوداگر تھا، اس کے پاس ایک طوطا تھا۔ وہ طوطا اس نے پنجرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر روز اپنے طوطے کو دیکھتا تو طوطا بہت اداس رہتا تھا کیونکہ وہ آزاد نہیں تھا۔ ایک دن سوداگر تجارت کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانے لگا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ اگر اس کا کوئی میسج ہے تو میں اس کے ساتھیوں کو جا کر دے آتا ہوں جہاں سے میں نے تمہیں پکڑا تھا۔ طوطے نے جب یہ بات سنی تو اس نے سوداگر سے کہا کہ آپ جب جائیں تو میرے ساتھیوں سے کہنا کہ آزاد فضاؤں میں رہنے والوں تم بہت خوش ہو، لیکن یہاں تمہارا ایک ساتھی قید میں بہت اداس، پریشان اور غمگین ہے۔ سوداگر نے اس کا یہ پیغام نوٹ کیا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ ایک جگہ سفر کے دوران اس نے ایک جگہ دیکھی جہاں بہت سارے طوطے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے یہ پیغام منوان ایسے ہی سنا دیا۔ جیسے ہی یہ پیغام اس نے باقی طوطوں کو سنایا تو سارے طوطے مر گئے۔ تاجر سوداگر یہ چیز دیکھ کر بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ واپسی پر جب اپنے گھر پہنچا تو طوطے نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھیوں کو آپ نے کیا میرا پیغام دیا؟ سوداگر نے کہا جی بالکل میں نے آپ کا پیغام دیا۔ طوطے نے پوچھا پھر ان کا جواب کیا تھا؟ تاجر نے کہا کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ یہ بات سننی تھی کہ پنجرے میں قید یہ طوطا بھی مر گیا۔ تاجر نے اسے پنجرے سے نکالا، پھینکا اور وہ اڑنے لگ گیا۔ تاجر اس حرکت پر بڑا حیران ہوا۔ اس نے طوطے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں نے اپنے ساتھیوں کو میسج دیا تھا تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا تھا کہ اگر آزاد ہونا ہے
تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، آپ آزاد ہو جاؤ گے۔